بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر ہمارا اردو گرامر کا ای میل کے نام سے، انگلش میں بھی ہم ای میل پڑھ چکے ہیں، انگلش میں طریقہ آپ کو میتھڈ سمجھایا جا چکا ہے۔ اردو میں ای میل جس کو ہم برقی خط کے نام سے بھی جانتے ہیں، ای میل مینز الیکٹرانک میل، الیکٹرانک میل، ای میل مین الیکٹرانک میل، جو وایا الیکٹرانک ہوتی ہے، فار ایگزامپل سوشل میڈیا کے تھرو، یا آپ کے پاس برق لائٹ کو کہا جاتا ہے، لائٹ کی رفتار سے کوئی آپ کا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کو ہم الیکٹرانک میل کا نام دیتے ہیں۔ انگلش میں ای میل لکھ چکے ہیں۔ کلاس 9 اور کلاس 2 ایئر دونوں کے لیے الیکٹرانک میل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو 6 نمبر کا، اور کلاس 9 کو 6 نمبر کا، اور کلاس اس کو 2 ایئر کو یہ 8 نمبر کا پورشن آتا ہے۔ جیسے انگلش میں لکھا تھا تقریباً باتیں سیم ہیں، یہ بیسیکلی آپ کے پاس خط والے پیٹرن پہ لکھا جاتا ہے، تو پہلے یہاں پہ الٹے ہاتھ سے آپ نے اسی طرح انگلش میں لکھنا ہے فرام، جس کو آپ بھیج رہے ہیں، فرام کے بعد فوراً بعد کولن ڈالنا ہے abc@gmail.com، بھیجنے والا، فرام کا مطلب ہوتا ہے کی طرف سے، @gmail.com۔ اچھا، ای میل آپ کے پاس رسمی بھی ہے، غیر رسمی بھی ہے۔ اگر آپ نے اپنے کسی عزیز و اقارب کو بھیجنی ہے تو وہ آپ کے پاس غیر رسمی آ جائے گی۔ آپ نے اگر چیئرمین یا کسی بھی متعلقہ اتھارٹیز کے نام بھیجنی ہے تو وہ آپ کے پاس فارمل ای میل آ جائے گی۔ رسمی اور غیر رسمی دونوں آ سکتی ہیں، وہاں پہ اس نے لکھا ہے کہ رسمی اور غیر رسمی آ سکتی ہیں، باقی میتھڈ سارا بالکل سیم ہے، کوئی اس میں اتنی خاص تبدیلی نہیں ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم رسمی خط لکھیں، ہم رسمی ای میل لکھیں، رسمی برقی خط لکھیں، برقی خط بھی کہا جاتا ہے، برق رفتار، ٹھیک ہے جی، براق۔ آپ نے پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ معراج کی رات سرکار برق رفتار گھوڑے پہ گئے جو بجلی کی رفتار سے جا رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ایسا ہے، پہلے بھیجنے والے کا نام، پھر اس کے بعد ٹو، جس کو بھیجی جائے گی، ٹو کا مطلب ہوتا ہے جس کو بھیجی جا رہی ہے۔ میں فار ایگزامپل چیئرمین بورڈ کے نام لکھ رہا ہوں، اور چیئرمین بورڈ کو بولتے ہیں کہ امتحان میں آپ کا جو عملہ ہے وہ کوآپریٹو نہیں ہے، وہ چیٹنگ کروا رہا ہے بچوں کو، اور امتحانی عملے کی کارکردگی بالکل ناقص ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹو چیئرمین @gmail.com، ٹھیک ہو گیا۔ بھیجنے والا جس کو بھیجی جا رہی ہے۔ ایک اور آپشن وہاں پہ ہوتا ہے CC لکھا ہوتا ہے، کاربن کاپی، کہ آپ نے اگر مزید کئی لوگوں کو بھیجنی ہے تو اسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن ضرورت نہیں اس کی، آپ مت لکھیں۔ اور ڈیٹ، بیسیکلی جب ہم ای میل ویا موبائل بھیجتے ہیں تو وہاں ڈیٹ ہوتی ہے، پیپر میں آپ کو ڈالنی پڑے گی، تو پیپر میں آپ ڈیٹ ڈال دیں، زیادہ بہتر ہے۔ نہیں بھی ڈالتے کوئی اس کے نمبر نہیں کاٹے گا۔ ڈیٹ آپ کے پاس جو بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ 5 جولائی 2025، ٹھیک ہو گیا۔ یا آپ نے ڈیٹ ڈال دی، اور سبجیکٹ آپ نے انگلش میں لکھنا ہے، سبجیکٹ انگلش میں لکھ کے، اور جو آپ کا مطلب آپ کا سبجیکٹ ہے، جو آپ کا عنوان ہے، جو آپ کا یہ برقی خط لکھنے کا لب لباب ہے، وہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا لکھنا ہے؟ امتحانی مراکز میں امتحانی عملے کی نااہلی، ٹھیک ہے جی، کہ امتحانی عملہ، بالکل یہ سبجیکٹ انگلش میں لکھ کے اس کے سامنے آپ نے امتحانی مراکز میں امتحانی عملے کی نااہلی اردو میں لکھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور درمیان میں بالکل چیئرمین صاحب میرپور بورڈ، اور بورڈ کے فوراً بعد آپ نے کیا لگانا ہے؟ یہاں پہ ندائیہ لازمی لگائیے گا، ندائیہ نہیں لگائیں گے غلطی ہوگی، کٹنگ ہوگی اس چیز کی، جس کا پیٹرن تقریباً وہی ہے آپ کے پاس جو پیٹرن ہوتا ہے خط کا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہاں سے جس طرح اردو لکھی جاتی ہے، السلام علیکم، امید ہے آپ کے سے مزاج گرامی ٹھیک ہوں گے اور آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کسی بھی بارے میں اچھی گریٹنگ دے دیں، بہت اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تمہیدی کلمات 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں بولنے ہیں، جس طرح آپ خط لکھتے ہیں۔ پھر اصل مدعا آپ نے 4-5 لائنوں میں بتانا ہے، جی کہ میں نے فلانے سال، یا میں نے فلاں اس کا امتحانی مرکز میں بیٹھ کے پیپر دیا۔ ایک تو اس امتحانی مرکز میں بہت زیادہ چیٹنگ ہو رہی تھی، امتحانی عملہ بالکل کوآپریٹو نہیں تھا، امتحانی عملہ خود بہت سارے بچوں کو لا کے پرچی مافیا، ہم کس کو کہتے ہیں، پرچی مافیا عام تھا، پرچی مافیا سرگرم تھا، اور اس نے امتحانی عملے کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ بچوں کا، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی جو لوگ پڑھ کے آئے ہوئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں
آپ نے جو اختتام کرنا ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کیا کریں 2 سے 3 لائنوں میں، کہ آپ اس پہ سختی کرتے ہوئے تمام تعلیم مراکز میں کیمرہ جات لگائیں اور اس کو آپ خود مانیٹر کریں. تو یہ بات آپ نے، بس یہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے. ای میل آپ کے پاس مور دین 6 to 7 لائنز نہیں ہوگی، یہ آپ کے پاس خط کے ساتھ ہوگی سیکنڈ ایئر میں. تو خط یا ای میل میں سے کوئی آئے گا، تو اگر آپ کے پاس ای میل آتی ہے تو یہ خط کی نسبت زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور آسان بھی ہے، ایک پیج میں آپ کے پاس یہ ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، آخر میں لکھنا ہے خیر اندیش لکھ لیں، خیر اندیش نام ڈالتے ہیں اپنا پورا ویل اینڈ گڈ. بس لکھ رہے ہیں تعلیم مرکز میں بیٹھ کے تو نام نہ لکھیں، دال رے سین لکھ سکتے ہیں، لام میم نون لکھ سکتے ہیں، جس طرح آپ لکھنا چاہے. لیکن یہاں تک یہ آپ کے پاس طریقہ ہے اردو میں برقی خط لکھنے کا، جس کو ہم ای میل کہتے ہیں. آسان سی چیز ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں. بس فرام ٹو ڈیٹ، امتحانی مرکز میں امتحانی عملے کی نااہلی، چیئرمین صاحب میرپور بورڈ، السلام علیکم. 2 لائنوں میں آپ نے ابتدائیہ بتانا ہے، پھر اس کے بعد تمہیدی جس کو کلمات کہتے ہیں، پھر اصل مدعا 3 سے 4 لائنوں میں بتا دینا ہے، اور اختتام میں آپ نے بتانا ہے یہ آپ کیا کریں، کس وجہ سے یہ جو نصور ختم ہو سکتا ہے، اور الٹے ہاتھ پہ ادھر خیر اندیش دال رے سین ڈالنا ہے. یہی چھوٹا سا میتھڈ تھا آپ کا ای میل لکھنے کا. امید ہے بات آپ کے پلے پڑ چکی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں.